بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان کے خلاف، بلکہ یوں کہیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف جو باہر سے سازش تیار کی گئی، اس کے کردار سارے ہمیں تو پتہ نہیں ہیں، لیکن میڈیا کے بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو ان سب کرداروں کا علم ہو چکا ہے جو اس میں ملوث تھے۔ عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا کہ امریکہ اور برطانیہ سازش میں شریک ہیں، ان کا نام لیے بغیر، لیکن یہ بات کہی ساتھ کہ باہر سے کی ہوئی سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ ملک کے اندر وہ بکاؤ مال موجود نہ ہو جو ان کا اعلی کار بننے کے لیے تیار ہو۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جیسے ملک کے اندر ہمیشہ وافر مقدار میں غدار موجود بھی رہے ہیں اور وہ پنپتے پھلتے پھولتے بھی رہے ہیں، کیونکہ اس قوم نے کبھی ان کا محاسبہ نہیں کیا۔ شبہات اسی طرح بلند کیے جاتے ہیں کہ جناب سازش کوئی نہیں تھی، کسی نے کچھ نہیں کیا، لیکن آج تو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے جب یہ گورنمنٹ ہٹائی گئی تو اس کے ایک آدھ دن کے اندر ہی رشیا کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ رشیا کے ساتھ تعلقات بنانے کی وجہ سے عمران خان کو سزا دی گئی اور اس کی گورنمنٹ ہٹائی گئی۔ آج کے جلسے میں بھی عمران خان نے بڑا واضح یہ کہا کہ میں رشیا سے سستی گندم اور سستا تیل لینا چاہتا تھا جو اس ملک کے مفاد میں ہے۔ بہرصورت تعلقات تو ہمیں سب ملکوں کے ساتھ اچھے رکھنے چاہیے، لیکن جہاں تک سازش کا تعلق ہے، رشیا واحد ملک نہیں تھا جس نے کہ اس کے بارے میں بات کی، بلکہ اب امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ امریکن آتھر ہیں پال کریگ رابرٹس۔ انہوں نے آرٹیکل لکھا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن پرچیزڈ دی کرپٹ پاکستان پارلیمنٹ بٹ لاس دی پاکستان پیپل۔ وہ یہ ہے کہ ایک ٹولہ کرپٹ 174 لوگوں کا گینگ، وہ تو انہوں نے خرید لیا امریکیوں نے پیسے سے یا جیسے بھی، اور سازشی سرغنے وہ موجود تھے، کچھ باہر بیٹھے کچھ پاکستان میں، اور ان کے ذریعے وہ خرید کے تو ان کو استعمال کر کے حکومت تو ہٹا دی۔ لیکن پاکستانی ایک باشعور قوم کی حیثیت سے اٹھے ہیں، جس سے فوری طور پہ وہ لوگ بھی جو کہ بالکل لا تعلقی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آج متحرک نظر آتے ہیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ کیا ہوا کیا ہے، کیسے سازش بنی، کون لوگ اعلی کار بنے، اور ایک رسپانس ملی جو کہ آج ملک کے اندر اینٹی امریکن فیلنگز بہت ہائی ہیں۔ چنانچہ پال کریگ رابرٹ یہی کہتے ہیں کہ پیسے سے آپ نے پارلیمنٹ کے کرپٹ چور طبقہ تو خرید لیا آپ نے، لیکن اس خرید و فروخت میں آپ پاکستان کے عوام کے دلوں سے نکل گئے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے امریکہ کو سمجھ نہیں ہوگی، لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ یہی کچھ کرتا رہا۔ اس کے باوجود پاکستان کی کوشش رہی کہ ہم ان سے اچھے تعلقات رکھیں۔ سو سازش کا اور بھی بعض لوگوں نے، اب امریکن سینیٹر ہیں سنتھیا مکنی پی ایچ ڈی، وہ یہ کہتی ہیں کہ امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس حکومت کو گرانے میں، عمران خان کی حکومت گرانے میں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ عمران خان نے رشیا کی مذمت کرنے سے انکار کیا۔ جو امریکہ نے سینکشنز لگائی رشیا پہ، اس سینکشنز والی جنگ میں حصہ بننے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس کے علاوہ سی آئی اے کو اجازت نہیں دی کہ وہ ہمارے ملک کے ہوائی اڈے یا کوئی بیسز استعمال کر سکیں افغانستان میں بمباری کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ فلسطینیوں کی سپورٹ عمران خان جو کہ کرتے ہیں بڑے شدمت سے، تو امریکہ کو یہ بندہ ہضم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں
ایک اور بڑے سوجھ بوجھ والی بات کی ہے. ایک معروف عرب مفکر ہیں، ان کا نام ہے قاسم حدرج. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے رشیا کتنا نقصان اٹھا رہا ہے کہ ایک اس نے جنگ چھیڑی یوکرین میں، بہت خرچہ کیا اس نے، مقصد ادھر زیلنسکی کی حکومت کو ختم کرنا تھا، اور قتل و غارت بھی بڑی ہوئی، یوکرینین بڑے مارے گئے. لیکن امریکہ کی کاریگری دیکھیے کہ پاکستان میں اس نے ایک گولی چلائے بغیر حکومت کو گرا کے وہ مارا. اس کی وجہ ہے یوکرین میں لوگوں نے رشیا کی بات ماننے سے انکار کیا، حکومت کا ساتھ دیا. انہوں نے کہا حکومت ہم کسی کے کہنے پہ نہیں گرائیں گے، ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. وہاں شاید غدار اور خرید و فروخت میں میسر لوگ نہیں تھے، انہوں نے جانیں دینا قبول کیا، مرنا قبول کیا، اپنے ملک کی عمارات اور چیزیں تباہ کر دیں. لیکن انہوں نے رشیا کے آگے ہتھیار نہیں پھینکے کہ آپ کے کہنے پہ ہم حکومت بدل دیں. رشیا کہتا رہا کہ حکومت بدل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں بدلا انہوں نے. لیکن پاکستان میں آپ کو ایسے خریدے ہوئے کردار مل جاتے ہیں، بدقسمتی. اور آج آپ کے اقتدار میں وہ سارے لوگ موجود ہیں، وہ 174 جنہوں نے کہ خرید و فروخت میں پیش رہے، وہ لوگ موجود ہیں، وہی حکمران ہیں آپ کے. یہ بدقسمت قوم جس کو یہ دن دیکھنا تھا کہ تمام وہ لوگ جو جیلوں میں ہونے چاہیے تھے وہ آج آپ کے حکمران ہیں. آج کے جلسے میں پرائم منسٹر نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ نیب ڈائریکٹ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. پریشر گروپس ہیں وہ اپنا، یا جو لوگ طاقت رکھتے تھے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے رہے اور کسی بھی کرپٹ آدمی کو سزا نہ ہو سکی. المیہ، ملک کا المیہ کہ یہاں پہ کرپٹ اور چور کے لیے حمایت بہت زیادہ ہے. بہرحال بات ہم کر رہے تھے سازش کی. اب یہ جو سازش انٹرنیشنلی تسلیم ہو گئی، اس کے بعد پاکستان میں کسی بھی شخص کو یہ شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ حکومت گرانے کا کام باہر کی قوتوں نے یہاں سے مل کے کیا. اب باہر کی قوتیں امریکہ اور برطانیہ یہ آج سازش میں شریک ہیں، مل کے کر رہے ہیں. امریکہ کی طرف سے سازش اور اس کو آگے عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانیہ آ گئی. یہی کام جنرل مشرف کے دور میں بھی ہوا. جنرل مشرف کے دور میں بھی برطانوی سفیر وغیرہ یہ لوگ آگے لگے اور یہ ایک طے تھا ان کا کہ اب ان سے NRO کروانا ہے تاکہ تمام کرمنل لوگ جو ہیں جنہوں نے کرپشن کی، لوٹے ہوئے لوگ جنہوں نے لوٹا ملک کو، ان کو واپس لایا جائے. کیونکہ وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، وہ ان ملکوں کا، باہر کے ملکوں کی تابعداری زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، پیسہ باہر ہے. چنانچہ ایک تو انہوں نے مشرف سے NRO کروایا، اس کے شواہد موجود ہیں، برطانوی سفیر کی بات چیت، اس کے لکھے ہوئے بھی چیزیں بھی اویلیبل ہیں. دوسرا تھا جو وہ تھا لندن میں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی، جیسے وہ کچھ کہتے ہیں میثاق جمہوریت وغیرہ کا نام دیتے ہیں، وہ وہاں لندن میں انہوں نے کروایا. یہ میثاق جمہوریت جو تھا وہ بنیادی طور پہ ایک معاہدہ تھا جو PMLN کو اور PMLN اور پیپلز پارٹی، اس وقت یہ دو ہی مین پارٹیاں میدان میں تھیں، ان کو یہ باور کرایا گیا کہ آپ کا کامن اینیمی تو ایک ہی ہے، وہ فوج ہے. لہذا اگر آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ دونوں کو مل کے کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے کامن دشمن کو، اس کو ڈیل کر سکیں، اس کو ہٹا سکیں. غالباً یہ سٹیج آ چکی تھی جہاں وہ سمجھتے تھے کہ جنرل مشرف اب ان کے لیے کارآمد نہیں رہا. جنرل مشرف جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے جو بہت سارا کچھ پہلے تو کر چکا، لیکن اس وقت ان کی بات چیت نہیں مان رہا تھا. مشرف نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ افغانستان میں مزید تعاون تب کریں گے جب آپ ہمیں بتائیں کہ افغانستان میں اینڈ گیم کیا، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں.
اور طالبان کے معاملے میں جنرل مشرف کا وہ تعاون رک گیا تھا جو بعد میں آج دن تک ہماری پالیسی رہی کہ ہم افغان طالبان کو بالکل کچھ نہیں کہیں گے، اس وجہ سے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں وہ افغانستان میں جا کے بیٹھے ہیں، ان کو امریکہ کچھ نہیں کہتا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اب ان سے یہ مشکل ہوگا ان کے لیے کہ جنرل مشرف سے کام لیں، لہذا مشرف کی چھٹی کرا کے یہ کام اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کرے گی، اور انہوں نے کیا، بعد میں بہت کچھ کرتے رہی ہے۔ جیسے اسامہ بن لادن کے معاملے میں آپ نے دیکھا ان لوگوں کا رویہ کیا تھا، مبارکیں دی انہوں نے اوباما کو کہ بڑا اچھا کیا آپ نے۔ تو یہ امریکہ کا ڈیزائن تھا کہ یہ بیٹھ کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت بنا لیں، نام اس کا میثاق جمہوریت، اصل میں وہ ملی بھگت تھی کہ مل گئے آپ اور مل کے کھائیں پئیں، مشرف کو باہر کر دیں۔ آج یہی تیسری قوت عمران خان کی شکل میں موجود ہے۔ پبلک میں رسپانس دیکھ کے یہ دونوں پارٹیاں ڈری ہوئی ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کو فکر ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ قوم نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ بہت جھوٹ بولا انہوں نے کہ یہ نالائق گورنمنٹ ہے، اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں، اس نے اکانومی تباہ کر دی۔ آج ہر طرف سے ہمیں فگرز مل رہے ہیں جس میں پتہ چل رہا ہے کہ اکانومی پہلے وقتوں سے زیادہ بہتر تھی۔ آئی ایم ایف کی ریلیز فگر سے یہ پتہ چل رہا ہے اکانومی کی گروتھ ٹھیک تھی، لیکن ان لوگوں نے جھوٹ بولے اتنے راگ راپے، اور پھر کرونا جیسی وبا اور ایسے ساری دنیا اس میں تباہ ہوئی۔ اس جیسے وقت میں اس ملک نے اپنے آپ کو چلتا رکھا، اس حکومت نے، اور اس کو ہم نے بے عزت کیا، ذلیل کیا، ہمیں نعمت راس نہ آئی۔ اب وہ جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کو لت لگی ہوئی تھی، عادت تھی، ان کا مفاد اسی میں تھا کہ بے شک ایک دوسرے کو چور کہتی رہیں، لیکن باری لگی ہوئی ہے، کبھی آپ حکومت میں کبھی وہ، دونوں اپنی اپنی باری پہ لوٹیں، ملک کو کھائیں پئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ تیسری قوت پھر کہاں سے نکل آئی۔ فوج تو پیچھے ہو گئی، فوج کا تو قصہ ختم ہوا، وہ تو نہیں اس میں، لیکن یہ ان کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ تیسری قوت آ گئی، اس کو پبلک کی طرف سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے پذیرائی ہے۔ اور یہ تکلیف جو تھی، یہی تیسری قوت جو تیسری پارٹی بن کے سامنے آئی، یہ امریکہ اور برطانیہ کے لیے بھی مسئلہ بن گئی، کیونکہ ان کی خدمت، ان کے کہنا مان نہیں رہی تھی، ان کی تابعداری، غلامی جسے کہتے ہیں، وہ نہیں کر رہی تھی۔ ان کو تو پاکستان میں غلام چاہیے تھے، لیکن یہ غلامی کر نہیں رہے تھے، لہٰذا ضرورت تھی کہ اس کو گرایا جائے۔ لیکن گرانے کے بعد جیسے پبلک کی سپورٹ ہے، یہ تو اس نے امریکہ اور برطانیہ کو بھی ہلا کے رکھ دی ہے۔ چنانچہ اب کیا کیا جائے؟ اب سازش کا اگلا چیپٹر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ وہ اگلا چیپٹر کیا ہے؟ وہ اگلا چیپٹر یہ ہے کہ بلاول اپنی ایک ٹیم لے کے تو انگلینڈ گئے۔ اب انگلینڈ میں ایک نیا میثاق جمہوریت دستخط کیا جائے گا یا بنایا جائے گا، جس میں میاں نواز شریف شامل ہوں گے، جو ہمیشہ سے ایسے کاموں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو بھارت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر الزام تراشی تک کرتے رہے کہ کیا ہمیں جائز تھا کہ ہم بھارت میں، بامبے میں یہ لوگ بھیجیں جو جا کے جنہوں نے 162 لوگ مار دیے۔ یعنی اپنے ملک کے اوپر اتنا بڑا الزام دنیا نہیں لگا رہی، بھارت کے علاوہ کوئی نہیں لگا رہا، لیکن میاں صاحب لگا رہے ہیں۔ تو وہ تو اپنے ملک کے یا اپنے ملک کے فائدے میں جو کام کر رہا ہوگا، جو وفادار ہوں گے یہاں پہ، ان کے خلاف سازش کرنے سے یہ کبھی بھی گریز نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ ان کو سوٹ کرتی ہے ان کے اپنے مفادات کے لیے۔ لہٰذا اب جو میثاق جمہوریت یا جو بھی چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے یہ کہتے ہیں، ہوگا پرانا، لیکن اس میں کچھ نئی چیزیں شامل کر دی جائیں گی، اس لیے کہ نئی جو خطرات نئے ہیں وہ کچھ اور نوعیت کے ہیں۔ اس وقت تو آپ ڈکٹیٹر کا نام لے کے اور فوج کو کہتے تھے کہ جی یہ غیر جمہوری ہے، ان کا کیا کام ہے، یہ کیوں دخل دیتے ہیں، لیکن آج تو جمہوری ہے، آج تو پاکستان کے عوام ہے جو کہ ایک نیا لیڈر لے کے آنا چاہتے ہیں۔ سو آج اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نئی سٹوریاں، کوئی کرپشن کی، کوئی اور کسی قسم کی کئی چیزیں بنائی جائیں گی، اور اس کو اس ساری ایکویشن سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے این آر او نے جو ہمیں پورے دن دکھائے، جو جنرل مشرف نے دیا تھا، 2006 سے 2022 تک کیا ہوتا رہا اس ملک میں؟ نہ سٹیبلٹی آ سکی، نہ ہی ہمیں کرپٹ لوگوں سے جان چھوٹ سکی۔ تمام وہ کیسز جو اس وقت بنے ہوئے تھے، جنرل مشرف نے اس ملک کے ساتھ وہ زیادتی کی جو معاف کرنے کے قابل نہیں۔
کہ اس کو ان کیسز کو ختم کرا کے یہ سارا کچھ دوبارہ مسلط کیا۔ اب بلاول لندن میں ہے، اور یہ جو کہ جیسے پی ٹی آئی امپورٹڈ گورنمنٹ کہتی ہے، یہ موجود ہے ناجائز طریقے سے، قابض اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اگلے 10 سال کے لیے ایک نیا ڈیل کیا جائے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو کمزور کر کے ان لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا۔ یہ جو ڈیل ہوگا یہ نہ صرف تباہ کن ہوگا بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ہلاکت کا باعث بھی بنے گا ہمارے لیے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پلاننگ اور یہ اسکیم وہ ہے جو یہ دنیا میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتے ہیں وہ بنا رہے ہیں، لیکن میرا رب العالمین جو قادر مطلق ہے، جو خالق ہے میرا اور جو مالک ہے پوری کائنات کا، اس کی اپنے رنگ ہیں، اس کی اپنی ایک پلاننگ ہے۔ اور یہ بھی جب ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں پڑھتے ہیں واللہ خیر الماکرین، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا میرا مالک ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کرنے والا۔ لہذا مجھے پورا یقین اور اطمینان ہے کہ جو میرے مالک کی تدبیر ہوگی وہ غالب ہوگی، اور وہ تدبیر جو ہے وہ عوام کی سوچ اور عوام کے تعاون سے آئے گی۔ لہذا میں نہ صرف مطمئن ہوں بلکہ میں توقع کر رہا ہوں کہ جس طرح آج عوام جاگے ہیں، ان میں شعور بیدار ہوا ہے، وہ اس شعور کو قائم رکھیں گے۔ ملک بنتے 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 صدیاں لگ جاتی ہیں، آپ اپنے عوام کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، آپ غربت دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں، لیکن اگر قوم کوتاہی کرے تو وہ ملک تباہ ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے دلوں میں رکھنی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھے سازشی باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے اس وطن عزیز میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔